غزوہ احد کا وہ عالم جس میں مسلمان دونوں طرف سے گھیر لیے گئے اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت امتحان تھا۔ روما پہاڑی کے تیر اندازوں کی غلطی اور خالد بن ولید کے اچانک حملے نے پورے میدان کا رخ بدل دیا۔ اسی افراتفری میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی غلط خبر پھیلی اور مشرکین سمجھ بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہیں سے سب سے دردناک واقعہ شروع ہوتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن صحاب اور ابن قمہ یکسو ہو کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے لگے۔ پہلا پتھر پوری طاقت سے پھینکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر لگا، ہونٹ زخمی اور خون گرنے لگا۔ اس کے بعد ایک اور پتھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اتنی زور سے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے دو، اور قریب کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ سیرت النبی میں اس لمحے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ خون اس قدر بہنے لگا کہ رخ انور خون میں تر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دو حلقوں والی لوہے کی جرح تھی۔ پتھر کی شدت سے اس ٹوپی کی دو لوہے کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں اندر گھس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچ کر نکالی۔ جب پہلی کڑی کھینچتے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے، دوسری نکالتے وقت پھر 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ دونوں کو اپنی ذات کا کوئی غم نہ تھا، غم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا تھا۔ پتھر لگنے سے ماتھے پر گہری چوٹ لگی، خون بہ بہ کر آنکھوں اور چہرے کو بھر دیا۔ صحابہ رو دیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، کیف یفلح قوم، کیسے کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیں۔ اس نازک لمحے میں چند صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جسم کا ہر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں دے دیا۔ 70 سے زیادہ زخم لگے، ان کا ہاتھ اتنا زخمی ہوا کہ کچھ وقت تک بالکل کام نہ کر سکے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھاتے اور کہتے، ارمی سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اور ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے۔ 13 گہری چوٹیں آئیں لیکن قدم نہ ہلے۔ حضرت علی، ابو دجانہ، سہل بن حنیف اور دوسرے صحابہ سب نے ہلکا بنا دیا ایک زندہ دیوار جسے صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوا تھا۔ اگر ان میں سے ایک بھی ہٹ جاتا تو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ جب حالت انتہائی سخت ہو گئی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ سے راستے جسے شعب احد کہا جاتا ہے وہاں لے گئے، اور جہاں مشرکین کا پہنچنا آسان نہیں تھا، یہاں صحابہ نے حفاظت کا گھیرا سخت کر دیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو مومنوں کے ہاتھوں سے حفاظت عطا کی۔ تو وقت فتنہ میں جتنی قربانی بڑی ہوتی ہے، اللہ کا نور اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ محبت کا سب سے سچا اظہار حکم نبوی کی اطاعت ہے، چاہے امتحان کتنا ہی کٹھن ہو۔